جو بھی سائڈ آپ چاہیں مجھے دے دیں۔ وہ نظر جھکائے گھبرائی سی تھی۔ وہ مسکرایا تھا اسے دیکھتے۔ مجھے تو تم میری سائڈ پر چاہیے ہو ہر وقت۔ پھر ہاتھ اٹھاتے اس نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا تھا۔ اس کی نظریں اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھیں اور اس کا لمس جان لیوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں لیفٹ سائڈ لے لوں گی، آپ رائٹ سائڈ پر تھے تو وہیں سو جائیں۔ اس نے جان چھڑوانا چاہی تھی۔ مطلب تم میری سائڈ پر نہیں رہو گی؟ وہ گھبرا رہی تھی اور اسے دیکھتے اسے تنگ کرنا اسے نہ جانے کیوں اچھا لگ رہا تھا۔ کتنے وقت بعد تو کوئی ملا تھا دل لگانے کو۔ میں آپ کی طرف ہی تو ہوں، وہ روہنسی ہوئی تھی۔ کہاں ہو؟ تم نے کہا تم لیفٹ سائڈ پر رہو گی۔ ہاں تو وہ تو سونے کا کہا تھا، اب دونوں ایک ہی سائڈ تو نہیں شیئر کر سکتے، ظاہر ہے اپنی اپنی طرف سوئیں گے۔ اس کے جواب پر اس نے لب بھینچے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ظاہر ہے ایک سائڈ تو نہیں شیئر کر سکتے۔ اوکے تم رائٹ سائڈ پر آ جاؤ۔ اسے چھوڑتے وہ پیچھے کو ہوا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں کر کے آتی ہوں۔ کوئی کام نہیں ہے، خاموشی سے آ کر سو جاؤ۔ اس کے نظروں سے غائب ہونے کے بہانے کو وہ سمجھ گیا تھا اور وہ بھی خاموشی سے اپنی طرف آ کر لیٹ گئی تھی۔ دل عجیب لہر پہ دھڑکنے لگا تھا۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے سب۔ آئلہ دیر سے اٹھتی تھی تو اب اینی بھی اس کے پاس جانا یا جگانا چھوڑ چکی تھی، لیکن حیرت تھی کہ وہ آج جلدی اٹھی تھی اور ان کی طرف آتے سب سے پہلے اپنے پاپا سے ملی تھی۔ جبران نے بھی اسے اٹھاتے محبت سے گلے لگاتے پیار کیا تھا۔ اپنی دادوں سے ملنے کے بعد وہ عین الحیات کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دھیرے سے بولی تھی، سوری مما۔ اس کے لفظوں پر تو وہ چند لمحے تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ اس نے مما کہا، کیا وہ اسے ماں سمجھنے لگی تھی یا پھر وہ بھی شرمندہ تھی کل کی بات پر؟ لیکن جو بھی تھا اسے چھوٹی سی بچی پر بے حد پیار آیا تھا۔ پیاری تو وہ اسے شروع سے ہی لگتی تھی۔ عین الحیات نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، پھر اس جھکے اس کے چہرے کو اٹھایا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ کو سوری بولنے کی ضرورت نہیں، آپ پیاری بچی ہو، سوری کہتے اچھی نہیں لگ رہی۔ اگر آپ مجھ سے دوستی کر لو تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ اینی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور وہ بھی مسکرائی تھی، اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ تھینک یو۔ آئلہ کا گال چومتے اس نے اسے اٹھاتے اپنی برابر والی کرسی پر بٹھایا تھا اور اسے ناشتہ سرو کرنے لگی تھی۔ اینی میرا ٹفن لا دو۔ ناشتے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ بھی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ آئلہ کو پیار کرتے صفیہ بیگم سے سلام کرتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے ٹفن لانے پر وہ وہاں موجود نہیں تھا، باہر گیا ہے، جاؤ دے آؤ۔ ان کے بتانے پر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی اور اس کے انتظار میں وہ مین گیٹ پر ہی کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے این نے ٹفن اس کی طرف بڑھایا تھا جسے وہ تھام گیا تھا، لیکن اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خدا حافظ نہیں کہو گی؟ اسے خاموش دیکھ کر اس نے پوچھا تھا اور اس نے فوری اس بات میں سر ہلایا تھا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، نرم سی آواز میں کہتے وہ نیچے دیکھنے لگی تھی۔ ایک تو وہ جب بھی اسے اس طرح سے دیکھتا اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اتنا روکھا خدا حافظ، وہ بھی شوہر کو؟ خیریت؟ ہلکے لہجے میں کہتے وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ حلق تر کرتے اس نے جبران ناہر کی طرف دیکھا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ مطلب کیسے؟ اس کے پوچھنے پر وہ اس کی معصوم صورت کو دیکھتے نرمی سے اسے قریب کرتے گلے لگا گیا تھا۔ عین الحیات کے دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہوئی تھیں۔ اسے گلے سے لگا کر تھپتھپاتے وہ دور ہوا تھا اور نرمی سے اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ عین الحیات کا سانس تک رک گیا تھا، رنگت بے اختیار سرخ پڑی تھی۔ جبران ناہر نے اس پر کھلتے رنگ دیکھے تھے، گلابی پڑتی شرم و حیا کی رنگت میں وہ مزید اس کے دل میں اتری تھی۔ ذرا سی لمس پر اسے سرخ ہوتا دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ آج اس کا آفس جانے کی جگہ اس لڑکی کے ساتھ ہی وقت گزارنے کا دل چاہا تھا، لیکن کام ضروری تھا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ اس کا گال پیار سے تھپتھپاتے وہ جا چکا تھا۔ اس کے جاتے اس نے گہرا سانس لیتے اپنا سانس بحال کیا تھا۔ ہاتھ خود بخود گال تک گئے تھے۔ وہ صرف گلابی ہی نہیں ہو رہی تھی بلکہ گال دہکنے بھی لگے تھے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ خود بخود آئی تھی۔ جب تک اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی تھی تب تک وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ آج کا دن اس کا آئلہ کے ساتھ بے حد اچھا گزرا تھا۔ ساتھ میں ڈرائنگ کرتے، گیمز کھیلتے، کھانا کھاتے اس نے کسی بھی قسم کی آج بدتمیزی یا ضد نہیں کی تھی، جس پر عین الحیات تو کافی خوش تھی کہ وہ اسے قبول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بدلنے کی بھی۔ سارا دن گزرنے کے بعد شام میں وہ گھر آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آئلہ آتے اس کے گلے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کوٹ اور سامان لیتے عین الحیات نے ایک طرف رکھا تھا۔ دونوں باپ بیٹی کو گلے لگا دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آئلہ کو نیچے اتارتے اس نے چاکلیٹ تھمائی تھی اور وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ عین الحیات کو دیکھتے اس نے قریب کیے اسے بھی گلے لگایا تھا، جس پر وہ ایک بار پھر سانس روک گئی تھی۔ وہ جب بھی قریب آتا سانسیں روک جاتا تھا۔ میں پانی لے کر آتی ہوں۔ وہ پیچھے ہوتے غائب ہوئی تھی، جس پر اس نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ کچھ زیادہ ہی پیاری تھی یہ لڑکی۔
وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ انل حیات نے اسے پانی کا گلاس لاتے تھمایا تھا۔ تم کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آیا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رات کے وقت وہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر آئلہ کو سلا کر کمرے میں آئی تھی۔ وہ بھی جاگتے کام ہی کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آ کر بیٹھنے کو کہا تھا۔ وہ اس کے قریب جا بیٹھی تھی۔ بیگ سے ایک نیل رنگ کی فائل نکالتے اس نے انل حیات کو تھمائی تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی تھی، لیکن فائل کھول کر پڑھتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے جبران ناہر کی طرف دیکھا تھا، جو اسے دیکھتے اور اس کے چہرے پر خوشی کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ یہ سچ ہے؟ وہ بے یقین سی تھی۔ ہاں، تم نے کہا تھا تم پڑھ رہی ہو اور تمہاری پڑھائی چھڑوا دی گئی، تو میرا خیال تھا کہ تمہیں پڑھائی مکمل ہونی چاہیے۔ اتنے سالوں کی تمہاری محنت تو برباد نہ جائے۔ تم ڈگری حاصل کر لو۔ تمہارا لاسٹ ایئر رہتا تھا تو میں نے تمہارا ایڈمیشن کروا دیا لاسٹ ایئر میں۔ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا اور انل حیات کا دل چاہتا اس کے گلے جا لگے، لیکن جھجک آڑے آئی تھی۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ یہ چیز تو اس نے اسے مانگی بھی نہیں تھی۔ وہ خود اس پر توجہ دے رہا تھا۔ اس سے بڑی نعمت اسے اور کوئی لگی بھی نہیں تھی۔ اس کے نم آنکھیں دیکھتے وہ خود ہی اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا تھا۔ نرمی سے اس کے بالوں کو چوما تھا۔ تھینک یو۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ دھیرے سے بولی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں۔ تم جتنا ہمارا خیال کرتی ہو اس کے مقابلے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو میرے تمام ڈاکومنٹس کہاں سے ملے؟ تمہارے بابا سے لیے ہیں۔ اس کے جواب پر اس نے سر اٹھاتے اس نے جبران ناہر کو دیکھا تھا۔ آپ ملے بابا سے؟ اپنے بابا کو یاد اسے اپنے بابا یاد آئے تھے۔ وہ اب تک اس سے ملنے نہیں آئے تھے اور نہ کال کی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھی اس سے انتہا کے تنگ تھے اور اسے گلے سے نکال کر وہ سکون میں تھے۔ ہاں، تمہارا بھی پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ تمہیں کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا اور وہ بھی مصنوعی مسکرائی تھی جسے جبران نے محسوس کیا تھا۔ مصروف ہیں وہ کام میں کافی زیادہ۔ کہہ رہے تھے کہ ایک بار کاموں سے فارغ ہو جائیں پھر ملنے آئیں گے وہ تم سے۔ وہ اس کا دل رکھنے کو کہہ گیا تھا، حالانکہ انہوں نے ایسا کچھ نہ کہا تھا۔ وہ میرے لیے ہمیشہ مصروف رہتے ہیں، انہیں کبھی وقت نہیں ملے گا میرے لیے۔ اس کے لہجے میں اداسی آئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم اس ویکینڈ پر ان سے ملنے چلے جائیں گے اگر ان کے پاس وقت نہیں۔ حمزہ، مدثر سب تمہیں یاد کر رہے ہوں گے۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر وہ بولا تھا۔ وہ کہے نا، وہ کہنا چاہتی تھی کہ نہیں، انہیں اچھا نہیں لگے گا، لیکن وہ کہہ نہیں سکی تھی۔ اسے مدثر، حمزہ، زمل سے ملنا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ تینوں اس سے ملنے کے لیے سب سے کہہ رہے ہوں گے، لیکن کوئی انہیں لے کر نہیں آئے گا۔ مسکراتے اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جبران نے بھی اپنا کام بند کرتے ایک طرف کیا تھا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے تھے۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ پرسکون سی تھی آج۔ بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر رکھا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے گال پر تھا جسے وہ انگوٹھے سے سہلا رہا تھا اور دوسرا اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ کیا لگاتی ہو تم؟ سر نیچے کرتے اس کے بالوں میں ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ انگلیوں کے پوروں سے اس کے نرم ریشمی بالوں کو لیے محسوس کر رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس وہی شیمپو اور کنڈیشنر۔ سب کہتے ہیں میری مما کے بال بھی ایسے ہی تھے، تو مجھے وراثت میں ملے ہیں۔ وہ مسکرائی تھی اپنی ماں کو یاد کرتے۔ بہت خوبصورت چیز ملی ہے وراثت میں تمہیں۔ میں نے ایسے بال کسی کے نہیں دیکھے، براؤن، اسٹریٹ، پرفیکٹ، اتنے ملائم اور اتنی پیاری خوشبو۔ وہ واقعی بے حد متاثر نظر آتا تھا اس کے بالوں سے۔ تمہیں میں نے منہ دکھائے کا کوئی تحفہ نہیں دیا اس وقت۔ اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں گئی۔ میں اب دینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہے میرے پاس۔ وہ پرسکون سی تھی۔ اسے شوہر کی محبت اور ساتھ چاہیے تھا، وہ مل گیا تھا، اب کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں بھی کم عقل ہوں، تم سے تحفہ پوچھ رہا ہوں کیا چاہیے، جبکہ وہ مجھے اپنی مرضی کا دینا چاہیے۔ انل حیات نے تاکید میں سر ہلایا تھا۔ تم کنفرم کر رہی ہو میں کم عقل ہوں؟ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا اور انل حیات نے فوری سر اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ تحفہ پوچھ کر نہیں دیا جاتا۔ اس کا گھبرایا چہرہ دیکھ کر اس نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ میں مذاق کر رہا تھا، جانتا ہوں میں، آپ نے ڈرا دیا تھا۔ اس نے واپس اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف ہوئے تھے۔ 11 ماہ بعد ہر ایک چیز معمول پر چل رہی تھی۔ ان کا رشتہ بھی کافی گہری محبت پر پکڑ چکا تھا۔ آئلہ کے ساتھ بھی انل حیات کی اچھی دوستی ہو چکی تھی، یہاں تک کہ وہ انل حیات سے اب کہانی سنے بغیر سوتی تک نہیں تھی۔ بال تک بنوانے وہ انل حیات کے پاس جاتی تھی۔ ہر ویکینڈ پر وہ اب کہیں نہ کہیں آؤٹنگ پر ضرور جاتے تھے۔
وہ پرسکون سے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا جب ٹیبل پر رکھا اس کا فون بجا تھا۔ اس کے سیکریٹری کی کال تھی۔ فون اٹھاتے اس نے کان سے لگایا تھا۔ سر، کوئی خاتون ہے، بغیر اپائنٹمنٹ کے آپ سے ملنے کے لیے اصرار کر رہی ہیں۔ کب سے؟ وہ کہتی ہیں آپ سے ملنا ضروری ہے، کافی گہرا رشتہ ہے ان کا آپ سے۔ سیکریٹری بھی اکتاہٹ زدہ لگتا تھا جبکہ وہ سوچ میں پڑا تھا۔ عین الحیات اور اس کی ماں کو تو سب جانتے تھے یہاں۔ کون ہے؟ کوئی نام؟ میڈم، آپ کا نام؟ سیکریٹری نے سامنے کھڑی عورت سے پوچھا تھا جس پر وہ گھبرا کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ اس کا نام جان لیتا تو کبھی نہیں آنے دیتا اسے آفس تک۔ نام میں ان سے مل کر ہی بتاؤں گی، وہ گڑبڑائی تھی۔ سر، وہ اپنا نام بتانے سے انکاری ہے۔ تو پھر ان سے کہو جہاں ہیں وہیں کھڑی رہیں۔ وہ اکتاہٹ سے فون رکھ چکا تھا اور سیکریٹری نے ایک کڑی نگاہ اس عورت پر ڈالی تھی۔ برائے مہربانی ہمارا وقت ضائع نہ کریں اور جائیں یہاں سے۔ مجھے ان کے آفس تک جانے دو، میرا ان سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی تھی۔ اور کیا رشتہ ہے وہ بھی بتا دیں، وہ سوچ میں پڑی تھی۔ میں بیوی ہوں اس کی، کچھ کھوٹوں پر زبان پھیرتے وہ بولی تھی اور سیکریٹری کا پارا ہائی ہوا تھا۔ یہ ڈرامے کہیں اور جا کر کریں، سر کی وائف کو ہم جانتے ہیں، وہ اکثر آتی رہتی ہیں۔ وہ اس کھنگرالے بالوں والی خاتون سے اکتانے لگا تھا جبکہ وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی کہ جبران ناہر دوبارہ شادی کر چکا ہے، ورنہ جس قسم کا دھوکہ اس نے دیا تھا اس حساب سے تو وہ ساری زندگی شادی نہ کرتا۔ اس کی بھی مجبوری تھی جبران ناہر سے اس وقت ملنا۔ ٹھیک ہے، تم نہ مانو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ اسے ہٹاتے زبردستی اس کے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن وہ اس کے آفس کا دروازہ کھول چکی تھی۔ کام میں اٹے جبران ناہر نے ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہاں مہنور کو کھڑے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے ناگواری آئی تھی۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر آفس میں داخل ہوئی تھی۔ سوری سر، میں انکار کر کر کے بھی تھک گیا تھا، لیکن یہ زبردستی آ گئیں۔ وہ معذرت خواہ ہوا تھا۔ تمہیں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تم سے ایک عورت نہ سنبھالی جائے، جو چاہے منہ اٹھا کر آفس میں داخل ہو جائے؟ وہ برہم ہوا تھا۔ جو عورت سامنے کھڑی تھی اسے اس سے دل کی آخری تہہ تک نفرت تھی۔ جبران پلیز، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بہت مشکلوں سے تم تک پہنچی ہوں میں بہت مشکل میں ہوں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں کسی میں بھی، برائے مہربانی دفع ہو جاؤ یہاں سے، غصے سے کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس طرف آیا تھا۔ تم ایسا نہیں کہہ سکتے مجھے، تمہاری بیٹی کی ماں ہوں میں، وہ غصے سے بولی تھی اور جبران نے مٹھیاں بھینچے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، اس نے سیکریٹری سے کہا تھا۔ پرسنل معاملات میں وہ کسی کی موجودگی نہیں چاہتا تھا اور وہ دروازہ بند کرتے مڑ گیا تھا۔ ہاں، تو کون سی بیٹی کہہ رہی ہو تم، جسے تم پیدائش کے چند دن بعد ہی چھوڑ گئی تھی، اور تمہیں اتنے عرصے بعد وہ بچی یاد آ کیسے گئی جس کے ساتھ تم شوق سے چھوڑ گئی تھی اسے؟ وہ کہاں ہے جو تمہیں یاد آ گئی؟ مٹھیاں بھینچے وہ ضبط کی انتہا پر بول رہا تھا، رگیں تن رہی تھیں اس کے منہ سے اپنی بیٹی کا ذکر سنتے۔ جبران پلیز، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے اسے پہچاننے میں غلطی ہو گئی، میں اتنے ماہ بے حد تکلیف میں رہی ہوں، بہت مشکلوں میں نے اس سے طلاق لی ہے، وہ میری ساری جائیداد بھی لے گیا، مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ مجھے ہر وقت اپنی بیٹی یاد آتی تھی، لیکن میں مجبور تھی، نہیں آ سکی، وہ نم آنکھوں سے بول رہی تھی اور جبران اسے بے حس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس عورت کے ساتھ وقت گزرا تھا پورے 1 سال کا، اور کتنا بے حس وقت تھا وہ اسے یاد تھا۔ وہ اس کی بیوی رہ چکی تھی، جہاں
تعلق صرف ایک شخص نبھا رہا تھا جہاں اسے کبھی بیوی کے ہونے کا احساس نہیں ملا تھا، وہی بیٹی جس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس نے مارنے کا سوچا تھا، لیکن چند شرائط اور بھاری رقم پر وہ اسے جنم دینے پر مانی تھی۔ آج اسے اس کی بیٹی یاد آ رہی تھی جسے پیدائش کے بعد اس نے گود میں بھی نہیں لیا تھا اور ایک ہفتے بعد ہی طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا، جو اس کے نکاح میں رہتے کسی اور کے ساتھ تعلقات میں تھی۔ غلطی نہیں، گناہ کہو، اور جو تم نے کیا تھا۔ گناہوں کی سزا ہوتی ہے، خمیازہ ہوتا ہے جو بھگتنا ہوتا ہے۔ جو بھی ہوا اور ہو رہا ہے تم ڈیزرو کرتی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تم کس امید سے یہاں آئی ہو۔ کیا تم اس لائق ہو کہ اس شکل کے ساتھ دوبارہ میرے سامنے آ سکو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ پلیز جبران، میری بات کو سمجھو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ڈیڈ بھی مجھے ان کے گھر آنے سے انکار کر چکے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تمہارے ساتھ وہی ہو رہا ہے جس کے تم لائق تھی۔ اب مجھ سے کیا چاہتی ہو جو تم یہاں آئی ہو؟ میں تمہارے پاس واپس آنا چاہتی ہوں، مجھ سے دوبارہ نکاح کر لو، مجھے اپنی بیٹی تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم سے بہتر کوئی نہیں ہے میرے لیے، وہ بے چین سے لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی بات پر جبران کی رگیں پھٹنے والی ہوئی تھی۔ وہ اسے آخر سمجھتی کیا تھی اور خود کو کیا سمجھتی تھی؟ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کیا چیز ہو تم؟ کوئی بہت اعلیٰ کہیں کی شہزادی کہ لوگ بیٹھے رہیں گے، مرتے رہیں گے تمہارے لیے، تمہارے حکم کے مطابق چلیں گے؟ اوقات ہے تمہاری اتنی؟ تم جیسی عورت کے ساتھ ایک سال بھی کیسے گزار لیا مجھے سمجھ نہیں آتا، جسے میں دیکھنا بھی گوارا نہ کروں۔ اور میری بیٹی کو اپنی بیٹی کہنا بند کرو، جسے تم پیٹ میں ہی مار دینا چاہتی تھی۔ مت بھولو اس کی قیمت وصول کی تھی تم نے مجھ سے۔ دیکھو خود کو آج بھی، راہ چلتا بھی تمہیں دیکھنا گوارا نہ کرے، اور تم آئی ہو کہ جبران ناہر تمہیں واپس اپنا لے گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے، تم تو سنگ دل نہیں بنو، پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ محبت تم سے میں نے کبھی نہیں کی، نہ تم نے موقع دیا۔ میں شادی کر چکا ہوں اور اپنی بیوی سے میں بےحد محبت کرتا ہوں، اتنی کہ مجھے خود اندازہ نہیں ہو سکا کب اس کے بغیر سانس لینا بھی مشکل ہونے لگا میرے لیے۔ اسے دیکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا وہ واقعی اتنے چاہے جانے کے لائق ہے۔ اس نے مجھے محبت کرنا تب سکھایا جب میں عورت ذات سے ہی بد دل ہو چکا تھا، صرف تمہاری وجہ سے۔ آئلہ کو ماں مل چکی ہے جو اسے سگی ماں سے بھی زیادہ پیار دیتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں بےحد خوش ہوں۔ برائے مہربانی اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے دے کر اپنے ہی آفس سے نکالوں اور تمہاری رہی سہی عزت بھی نہ بچے۔ وہ غصے سے دانت پیستے بولا تھا اور مہنور نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ آج بھی وہی بد دماغ خود سر عورت تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم مجھ سے صرف محبت کرتے تھے۔ وہ پاگل ہونے کے در پہ تھی اس کے انکشافات کو سنتے۔ دوسری طرف اینل حیات نے جبران ناہر کی کمپنی میں قدم رکھا تھا۔ ریسیپشنسٹ کو سلام کرتے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر جبران ناہر کا آفس راستے میں ہی پڑتا تھا۔ وہ اکثر یہاں آتی تھی۔ واپسی پر اس کا اور آئلہ کا ڈرائیور الگ الگ تھا، ان کے انسٹیٹیوٹ مختلف سمت میں ہونے کے باعث۔ اس کا سیکریٹری آج اسے دیکھتے گھبرایا تھا، کیونکہ آج اس کے باس کے ساتھ پہلے ہی کوئی لڑکی آفس میں تھی جو کام کے حوالے سے بالکل بھی نہیں تھی، لیکن جو اس کی بیوی تھی وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ تم اپنے کرموں کی سزا پا رہی ہو، تم اس لائق ہو، ابھی تو میں نے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، تمہیں ذلیل کرنے پر آتا، تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کس قدر ذلیل کرتا تمہیں۔ یہ میری ادھوری خواہش ہے، اسے اجاگر نہیں کرو اور دفع ہو جاؤ۔ مجھے پتہ ہے تم غصے میں کہہ رہے ہو، تم آج بھی محبت کرتے ہو مجھ سے۔ وہ اس کے گلے جا لگی تھی اور اسی لمحے آفس کا دروازہ کھلا تھا، اور اسی لمحے اس کے گلے لگتے ہی ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اس نے مہنور کو خود سے دور جھٹکا تھا۔ غصے میں اس کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن مٹھیاں بھینچے وہ ضبط کر گیا تھا، جبکہ اینل حیات سانس نہیں لے سکی تھی۔ اس نے کسی عورت کو اپنے شوہر کے گلے لگے دیکھا تھا، کس خوشی سے وہ آج آئی تھی، وہ غارت ہوئی تھی۔ اس کے دھول چھٹکنے پر مہنور کو ذلت کا احساس ہوا تھا، اور جبران ناہر کو اس کا گلے لگنا جتنا ناگوار گزرا تھا وہ ناقابل بیاں تھا۔ پہلی بار کسی عورت پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہاتھ اٹھا تھا اس کا۔ دروازہ کھلنے پر وہ دونوں ہی دروازے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہاں کسی لڑکی کو کھڑا دیکھ کر ذلت کا احساس مزید بڑھا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں بے یقینی، اور اینل حیات کو دروازے پر دیکھ کر جبران چند لمحے کچھ سمجھ ہی نہیں سکا تھا، لیکن جو وہ سمجھ رہی تھی وہ سمجھ چکا تھا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے، دروازہ بجا کر نہیں آ سکتی تھی؟ مہنور اس پر چیخی تھی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، بیوی ہے وہ میری۔ وہ بری طرح دھاڑا تھا اور مہنور کی زبان کو بریک لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی تھی، معصوم سی صورت، سرخ سفید رنگت، سیاہ آنکھیں جن سے معصومیت ٹپکتی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، واقعی وہ محبت کے لائق تھی، اور دروازے پر ساتھ کھڑی تھی، اور جبران ناہر اس طرف بڑھ گیا تھا، اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، جبکہ اس کی بے یقینی کی نظر جبران ناہر کے چہرے پہ تھی، ہمیشہ کی طرح اس کے آنے پر جیسے وہ اسے سینے سے لگاتا تھا اسے لگایا تھا، جسے دیکھ کر مہنور کو آنکھ کھوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ اس کے انداز میں تبدیلی، اس کی لہجوں میں تبدیلی اس نے محسوس کی تھی۔
اندر آؤ، اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے اندر لے آیا تھا۔ وہ نارمل بیہیو کر رہا تھا، جبکہ دل ڈر رہا تھا کہ وہ اس پر یقین کرے گی بھی یا نہیں۔ کیا وہ اس غلط فہمی کے باعث اس کی محبت سے بھی محروم رہ جائے گا؟ اوہ، تو یہ ہے تمہاری بیوی۔ اس کے انداز میں تنفر تھا۔ عین الحیات نے اس عورت کے چہرے کی طرف بغور دیکھا تھا۔ 30-35 کی عورت تھی وہ، لیکن اس کے گھنگھرالے بالوں سے جو اسے اندازہ ہوا تھا، عین الحیات کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ مجھے تو تم نہیں جانتی ہوگی، میں تعارف کروا دیتی ہوں اپنا، جبران کی پہلی بیوی اور آئلہ کی ماں۔ میری جگہ جس پر تم قبضہ کر کے بیٹھی ہو، جسے میں بہت جلد واپس لے لوں گی۔ اسے بے حد جلن محسوس ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ ایک بار پھر رڑا تھا۔ عنقریب تھا وہ واقعی سیکیورٹی کو بلا کر اسے نکلواتا۔ جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا تمہیں دوبارہ نکاح تو مجھ سے کرنا پڑے گا، ورنہ کورٹ سے میں اپنی بیٹی واپس لے لوں گی۔ میں ماں ہوں اس کی، میری زیادہ سنی جائے گی۔ اسے وارن کرتے وہ باہر نکل گئی تھی، جبکہ عین الحیات کا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے نکاح کر لے گا؟ اس کا دل آئلہ سے بھی اس قدر لگ گیا تھا کہ وہ آئلہ کو بھی دور لے جائے گی، اور وہ جبران ناہر جس سے محبت کرنے لگی تھی وہ بھی کیا بڑھ جائے گا؟ اس کی طرف مڑتے جبران ناہر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں ہوں؟ اس کے پوچھنے پر وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی، اسے یقیناً جو کچھ بھی یہاں ہوا اس کا جواب چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بے یقینی دیکھتے وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ بیٹھو یہاں، اس نے اسے صوفے پر بٹھایا تھا اور اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ بیٹھ گیا تھا۔ مجھ پر بھروسہ کرتی ہو؟ اسے نرمی سے پوچھا تھا، لیکن وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود تکلیف اس سے چھپی نہ تھی۔ وہ مہنور تھی جس سے آئلہ نے جنم لیا تھا۔ جہاں اس نے شادی کی تھی وہاں سے اسے طلاق ہو گئی ہے اور سب چھن گیا ہے، جو میرے نزدیک اس کے کرموں کی سزا ہے۔ وہ یہاں اس لیے آئی تھی کہ میں اسے اپنا لوں گا، صرف آئلہ کی وجہ سے، لیکن یہ ناممکن ہے، جسے میں چند لمحے بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اسے اپنانا دور کی بات ہے۔ تم اس کے لیے بے فکر رہو۔ مجھے اگر زندگی میں کسی سے محبت ہوئی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ میری پہلی بیوی نہ صحیح، میری پہلی محبت ہو تم۔ کاش تم پہلے ملی ہوتی۔ یہ خواہش ہمیشہ میرے اندر رہتی ہے۔ آئلہ کو وہ کبھی چھین نہیں سکتی ہم سے۔ اس کی بہت سی کمزوریاں ہیں میرے پاس، نہ وہ اس لائق ہے کہ کیس لڑ سکے۔ میں صرف تمہارا ہوں اور تمہارا رہوں گا، اور کوئی عورت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، بھروسہ رکھو، کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ بے حد محبت سے کہتے اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو باری باری چوما تھا، اور عین الحیات کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ لیکن اگر وہ واپس آ گئی تو اس نے مجھ سے آپ کو اپنا بنا لیا تو وہ مجھ سے پہلے آپ کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ آئلہ کی ماں ہے۔ اس کی آواز کمزور سی تھی، آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی۔ جو پہلے ہی کسی کا ہو اسے کوئی اپنا نہیں بنا سکتا۔ میں تو تمہارا ہوں نا، اور آئلہ ہماری بیٹی ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا ہم سے۔ سب مجھ پر چھوڑ دو اور پرسکون ہو کر رہو۔ میں کچھ نہ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہوں نا، کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا، اس نے تسلی دی تھی، اور عین الحیات کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ کتنا ڈر گئی تھی ان چند لمحات میں، وہ اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ دل کو تھوڑا سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے رو پڑی تھی۔ اس نے پیار سے اس کے بال سہلائے تھے۔ بس خاموش ہو جاؤ، اتنا نہیں روتے۔ وہ اس کا سر چوم رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ اچھا اب بتاؤ، تم کیسے آئی تھی؟ مجھے کچھ بتانا تھا آپ کو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے سیدھے ہوئی تھی۔ میرا بیگ، اس نے ٹیبل پر رکھے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اس کے بیگ اٹھانے کی طرف، اور وہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے اس نے اس میں سے اینولپ نکالتے اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے کھولتے وہ پڑھنے لگا تھا۔ وہ واحد پیپر ہوگا جسے اس نے 3 سے 4 بار یقین دہانی کے لیے پڑھا ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر عین الحیات کی طرف دیکھا تھا۔
کیا یہ سچ ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ دکھاؤں گی آپ کو؟ وہ پہلے ہی پریشان تھی اس کے اس بے تکے سوال پر۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، پھر سر جھٹکا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اسے قریب کرتے خود سے لگاتے اس نے عین الحیات کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا، جو رونے کے باعث سرخ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کب پتہ چلا تمہیں؟ آج ہی۔ کل یونیورسٹی میں طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں نے وہیں کلینک پر چیک اپ کروایا تھا۔ رپورٹس آ جائی ہیں تو میں آپ کو بتانے یہاں آ گئی۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ سچ کہوں تو اب تک یقین نہیں ہو رہا۔ وہ محبت پاش نظروں سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر باپ بننے جا رہا تھا اور اس بار خوشی مکمل تھی۔ اس بار اس کی پسندیدہ عورت اس کی محبت تھی جو صرف اس سے محبت کرتی تھی، اور اس بار وہ اولاد کی خوشی اپنی شریک حیات کے ساتھ مکمل محسوس کرنے والا تھا۔ مبارک ہو، ماں بننے والی ہو تم۔ جھکتے ہوئے محبت سے اس کا ماتھا چوم گیا تھا۔ عین الحیات کے گال سرخ پڑے تھے اور آنکھ کو بھی۔ اس نے دھیمی سے سرگوشی کی تھی اور اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ اسے سینے سے لگائے وہ شکر گزار تھا۔ کچھ منگواؤں کھانے کے لیے تمہارے؟ بیٹھو یہاں، بھوک لگی ہوگی تمہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آئلہ گھر آ گئی ہوگی، میں گھر جاتی ہوں، ڈرائیور باہر کھڑا ہے۔ نہیں، ضرورت نہیں، تم یہاں ابھی آرام کرو، شام میں ڈاکٹر سے ہوتے ہوئے گھر چلیں گے۔ اس کے سر کے نیچے کشن رکھتے وہ اسے وہیں صوفے پر لٹا گیا تھا اور خود اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ذہن اس کا بھی کئی پریشانیوں میں الجھا تھا۔ وہ اس بار کوئی مشکل پریشانی نہیں چاہتا تھا۔ اسے آج ہی خوشخبری ملی تھی اور آج ہی وہ اس کے زندگی میں عذاب کی طرح دوبارہ نازل ہو گئی تھی۔ کتنی خود سر اور خود غرض ہے وہ، اس کا اندازہ وہ 1 سال اس عورت کے ساتھ رہ کر لگا چکا تھا، لیکن اس کے سامنے پریشانی ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ جس حال میں وہ تھی اب بھول کر بھی وہ اسے پریشانی نہیں دے سکتا تھا۔ محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس نے سہلایا تھا، ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ خود کو مسلسل تکتا پا کر وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، دیکھ رہا ہوں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، جب سے زندگی میں آئی ہو سکون دیا ہے تم نے، اور اب اتنی بڑی خوشی بھی۔ شکریہ۔ وہ جھکتے اس کے ماتھے کو ایک بار پھر چوم گیا تھا اور وہ مسکرائی تھی۔ اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا تھا اور وہ تھی کہ خواہ گھبرا رہی تھی۔ اس کے جھکنے پر وہ اس کے گردن میں بازو حائل کر گئی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے وکیل سے بات کر کے اسے پچھلے وہ تمام ثبوت اور معاہدے جو طلاق کے وقت طے پائے گئے تھے اور دوبارہ آئلہ کی واپسی کے مطالبے کی بات پر وہ اس پر کیس کر چکا تھا۔ اس کے پاس ہر ایک ثبوت موجود تھا، ہر اس رقم کا ریٹن پرمٹ بھی جو اس نے آئلہ کے بدلے دی تھی، کیونکہ مستقبل میں بھی وہ اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا تھا اور اس دنیا میں آنے والی اس کی اولاد اور عین الحیات کی حفاظت بھی۔ وہ اس عورت کو اس کی فیملی اور خوشیوں کو نقصان پہنچانے کا ایک موقع بھی نہیں دے سکتا تھا۔ عدالت سے ملنے والے اچانک نوٹس پر مہنور حواس باختہ ہوئی تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا وہ اتنی جلدی اس پر کیس کر سکتا ہے۔ وہ بھی اس حالت میں نہ تھی، نہ تو کوئی جاب، نہ پیسہ، نہ کوئی سہارا۔ اس حالت میں وکیل ہائر کر کے وہ کیس نہیں لڑ سکتی تھی۔ اسے مجبوری میں عدالت میں حاضر ہو کر معافی مانگنا پڑی تھی اور آئندہ اس کی فیملی سے دور رہنے کی یقین دہانی کروانی پڑی تھی۔ کسی بھی نقصان کی صورت میں وہ ذمہ دار تھی، اور اس کے بعد مہنور کی ہمت نہ ہو سکی تھی کہ وہ دوبارہ اس کے آس پاس بھی بھٹکتی۔ پہلے لگنے والا جرمانہ بھی اس نے بامشکل معاف کروایا تھا۔ آج 9 ماہ مکمل ہو چکے تھے عین الحیات کو۔ وہ ہسپتال میں داخل تھی۔
ان کے یہاں ایک ننھے سے خوبصورت بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ بچہ بیبی کاٹ میں تھا جس کے آس پاس سب موجود تھے۔ آئلہ بڑے غور سے اپنے چھوٹے سے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ آج عین الحیات کے بھائی، ماں باپ تینوں موجود تھے، جبکہ جبران ناہر بیڈ کے پاس عین الحیات کے پاس اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ وہ ہوش میں نہیں تھی سیزیرین کے باعث، لیکن جلد ہوش میں آنے والی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے مل چکا تھا۔ صفیہ بیگم نے بچے کو اپنی گود میں لیا تھا اور جبران کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عین الحیات کے بھائیوں نے فون اٹھایا ہوا تھا اور انہیں کی فرمائش پر انہوں نے عین الحیات کا بازو سیدھا کرتے آسمانی رنگ کے کمبل میں لپٹا بچہ اس کی آغوش میں ڈالا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں مما؟ وہ بھی ہوش میں نہیں ہے۔ جانتی ہوں، بچوں کی خواہش ہے کہ عین الحیات کے ساتھ اس کی تصاویر بنانے کی۔ اب تم بھی اٹھ جاؤ۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی عمر کی سالوں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تینوں ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت تصاویر بنانے کا مقصد جب وہ ہوش میں آئے گی تب بنانا؟ نہیں، جب وہ ہوش میں آئیں گی ہم تب انہیں دکھائیں گے کہ ان کا بیبی پیدا ہونے کے فوراً بعد کیسا نظر آتا تھا۔ اب آپ یہاں سے اٹھ جائیں، سب سے چھوٹا مدثر بولا تھا۔ چند منٹ میں بیبی کا فیس بدل تو نہیں جائے گا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ جبران، کیا بچوں کے ساتھ بحث کر رہے ہو؟ اٹھ جاؤ۔ صفیہ بیگم کے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور باقی بڑوں کے ساتھ جا کھڑا ہوا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ عین الحیات کو اس کی آغوش میں لیٹے اپنے ننھے سے بچے کو دیکھنے لگا تھا۔ دنیا مکمل لگ رہی تھی۔ اس کے برابر میں آج اس کی پھپھو کھڑی تھی۔ اس نے نظریں پھیرتے انہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ شکریہ آپ کا، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ کافی عرصے میں پہلی بار وہ اپنی پھپھو سے مخاطب ہوا تھا اور وہ مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کس لیے تھا، اور وہ اس لڑکی سے نفرت میں اس کی شادی ایک بیٹی کے باپ اور سخت مزاج انسان سے کروانے کے لیے جتن نہ کرتی تو آج جبران ناہر کی زندگی میں عین الحیات نہ ہوتی۔ بچے تصاویر بنا چکے تھے۔ اس ننھے شہزادے کو بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ سب جا چکے تھے اپنے گھر، لیکن آئلہ رک گئی تھی۔ وہ وہیں کمرے کے صوفے پر سو چکی تھی۔ اسے اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں جانا تھا۔ کچھ وقت بعد عین الحیات کو ہوش آنے لگا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ درد سے کرائی تھی اور وہ فوری الرٹ ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے وہ پریشان سا ہوا تھا، جبکہ جبران کو اپنے پاس دیکھتے وہ اپنا تمام درد بھول گئی تھی۔ مسکراتے سر نفی میں ہلا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ ہمارا بیبی؟ اسے پہلا خیال اپنے بیٹے کا آیا تھا۔ ٹھیک ہے، سو رہا ہے۔ اس نے بیبی کاٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مجھے دیکھنا ہے اسے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی لیکن درد سے کرا کر رہ گئی تھی۔ میں لا دیتا ہوں۔ وہ اٹھتے بیبی کاٹ کی طرف گیا تھا اور ننھا سا شہزادہ لا کر اس کے پاس سلایا تھا۔ وہ گردن موڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کتنا پیارا ہے۔ ہاں بالکل تمہاری طرح، وہ اس کی تاکید میں بولا تھا اور وہ مسکرا اٹھی تھی۔ آئلہ کہاں ہے؟ اب اسے اس کی فکر ہوئی تھی۔ اس کے آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے وہ رو رہی تھی۔ اسے یاد آیا تھا وہ وہیں سو رہی ہے، تمہیں اور اپنے بھائی کو چھوڑ کر گھر جانے پر راضی نہیں تھی۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا اور عین الحیات اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ وہ اس کے لیے آج بھی پہلی اولاد کی طرح تھی۔ پریگنینسی میں وہ جس طرح اس سے چمٹی رہتی تھی اسے یاد تھا، اور اس کے آخری وقت میں تکلیف میں ہونے اور آپریشن کا سن کر وہ جس طرح رو رہی تھی اسے بے انتہا پیار آیا تھا اس چھوٹی سی سرخ و سفید بچی پر۔ تھینک یو، وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا تھا، جھکتے محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ ہماری فیملی کمپلیٹ ہو گئی، اس نے مسکرا کر جبران کی طرف دیکھتے کہا تھا، اور جبران نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ایک بیٹا، ایک بیٹی اور ایک چھوٹی بچی، تینوں مل گئے مجھے۔ میری فیملی تو کمپلیٹ ہونی ہی تھی، اور شکریہ کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ عین الحیات نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ چھوٹی بچی کسے کہہ رہا ہے۔ ویسے غلط نہیں تھا وہ۔ پریگنینسی میں جس قدر ہر چھوٹی چیز کے لیے رو کر ضد کر کے آدھی آدھی رات تک اس نے اسے پریشان کیا تھا، اس حساب سے وہ جائز ہی تھا۔ ایسے مت دیکھو، اگر میں غلط ہوں تو تم بتا سکتی ہو مجھے۔ اب آپ مجھے تنگ کریں گے؟ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ میری اتنی مجال؟ وہ مسکرائی تھی۔ اب سب مکمل اور اچھا تھا۔